اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اسی بیت اللہ کے ساتھ چند چیزوں کا ذکر فرمایا کہ وہ بھی اسی طرح قیام امن کا ذریعہ ہے۔ ایک فرمایا والشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، وہ بھی لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ ہے۔ یوں تو قرآن کریم کے حساب سے، قرآن کریم کے بیان کے مطابق حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن یہاں مفرد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور اشہر الحرم نہیں فرمایا بلکہ والشہر الحرام۔ تو بظاہر اس سے مراد صرف ایک مہینہ ہے اور وہ ہے ذوالحجہ، جس میں حج کیا جاتا ہے۔ تو جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے، وہ بھی بیت اللہ کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہے کہ وہ بھی امن کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس شہر حرام کے اندر نہ جنگ جائز ہوتی ہے اور نہ اس میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے ہیں اور نہ کسی کو اس میں قتل کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی شہر حرام کے اندر لوگ احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور ان احرام کی حالت میں وہ کوئی شکار بھی نہیں کر سکتے، کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتے سوائے کہ کسی انسان کو ماریں، لہٰذا وہ بھی قیام امن کا ذریعہ ہے۔ دوسری چیز فرمائی والہدی، یعنی وہ نذرانے کے جانور جو بیت اللہ لے جائے جا رہے ہوں۔ اس طرح قربانی جو ہے وہ حج کا ایک اہم حصہ ہے۔ بعض مرتبہ وہ واجب ہوتی ہے، بعض مرتبہ واجب تو نہیں ہوتی لیکن مستحب ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت آئے، 10 ذی الحجہ، 11، 12 ذی الحجہ، تو اس وقت میں وہیں سے کوئی جانور لے کر قربانی کر دی جائے۔ لیکن جو زیادہ افضل صحیح طریقہ سمجھا گیا، جس پر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل فرمایا اور اس زمانے میں بکثرت اس پر عمل ہوتا تھا، کہ لوگ اپنے گھر سے ہی قربانی کے جانور لے کر اپنے ساتھ چلتے تھے، یعنی سفر میں وہ جانور بھی شریک ہوتے تھے اور انہی کو لے جا کر پھر 10 ذی الحجہ یا 11 یا 12 کو ان کی قربانی کی جاتی تھی۔ تو یہ جانور جو ساتھ لے جائے جا رہے ہوتے تھے ان کو الہدی کہتے تھے۔ ہدی کے لفظی معنی ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے تو اس کے معنی ہے کوئی چیز جو ہدیے کے طور پر کسی کے پاس لے جائی جا رہی ہو۔ تو یہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہدیہ اور نذرانہ تھا، اس واسطے اس کو ہدی کہتے تھے۔ اور اس ہدی کا معاملہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگوں کا اور لوٹ مار کا بازار اس میں گرم تھا، لیکن اہل عرب ہدی کا پھر بھی احترام بہت کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور بیت اللہ کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور وہاں پر جا کر قربان کرنا مقصود ہے، تو پھر اس کو چھیڑتے بھی نہیں تھے، اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتے تھے، اس کو لوٹتے نہیں تھے، کتنا ہی چور ڈاکو ہو، کتنا ہی بدکار ہو، لیکن ہدی کے جانور کو وہ چھیڑتا نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہدی بھی قیام امن کا ذریعہ ہے کہ جب کوئی شخص ہدی لے کر جا رہا ہے، ہدی کو نہیں مارے گا جو شخص جو ہدی کی حرمت سمجھتا ہے کہ میں اس کے اوپر حملہ نہ کروں، تو جو ہدی لے کر جا رہا ہے اس پر اس کی جان و مال کی حرمت تو بطریق اولا وہ سمجھتا ہے، لہٰذا یہ ہدی بھی قیام امن کا ذریعہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ رہتی ہے۔ تو یہ بھی قیام للناس کے حکم میں داخل ہے۔ اور وہ جو میں نے دوسرا مفہوم بیان کیا تھا کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ بیت اللہ قائم ہے اور لوگ حج کرتے ہیں، تو
اگر یہ ہدی کے لے جانے کا سلسلہ موقوف ہو گیا، جس کے معنی ہے کہ حج موقوف ہو گیا، تو اس وقت دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر تیسری چیز فرمائی والقلائد، گلوں کے پٹے۔ یہ در حقیقت یہ رواج تھا، جاہلیت میں بھی رواج تھا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو باقی رکھا کہ جو جانور بیت اللہ لے جایا جا رہا ہو قربانی کے لیے، تو اس جانور کے گلے میں عام طور سے ایک پٹا ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ پٹا اس لیے ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ جانور حرم لے جایا جا رہا ہے اور یہ ہدی ہے۔ اور جب لوگ دیکھ لیتے تھے کہ یہ پٹے پڑے ہوئے ہیں کسی جانور کے اندر، تو وہ چونکہ سمجھ جاتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اس سے بالکل کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ تو اس واسطے یہ پٹے بھی بذات خود یہ قیام امن کا ذریعہ تھے کہ ان پٹوں کو دیکھ کر کوئی شخص دوسرے پر دست درازی نہیں کرتا تھا، جانوروں کو بھی دست درازی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ 4 چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے، جن کو وہ ایک بیت اللہ ہے، ایک حرمت والا مہینہ یعنی ذوالحجہ ہے، اور ایک جانور ہیں جو بیت اللہ لے جائے جا رہے ہوں، اور دوسرے ان کے گلے میں جو پٹے پڑے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح قیام امن کا ذریعہ ہے۔ یہ جو ہم نے احکام دیے ہیں کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو، بیت اللہ کی عظمت کا خیال رکھو، اور ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت کا خیال رکھو، اور قربانی کے جانوروں کی حرمت سمجھو، اور پٹوں کی حرمت سمجھو، تو یہ احکام ہم نے کیوں دیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس خاص مہینہ کو اتنی حرمت دے دی گئی اور اس خاص گھر کو اتنی حرمت دے دی گئی، حالانکہ وہ گھر بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے، اور انسان ہی نے اس کی تعمیر بھی کی ہے، اس کی حفاظت بھی انسان ہی کرتے ہیں۔ شہر حرام کا بھی یہ معاملہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، جانوروں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ بھئی وہ بھی ایک جانور ہیں، ان کے گلے میں جو پٹے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ایک عام پٹوں کی طرح ہیں، پھر بھی ان کو ساری دنیا سے ممتاز کس بنا پر کر دیا گیا کہ بیت اللہ کو ذریعہ قیام امن کا ذریعہ بنا دیا، اس ذوالحجہ کے مہینے کو بنا دیا، اس جانور کو بنا دیا، ان پٹوں کو بنا دیا، تو کیا ان میں کوئی خاص ذاتی حرمت تھی کہ اپنی ذات میں یہ مقدس تھے؟ بظاہر تو ان میں اور دوسرے جانوروں میں، دوسرے گھروں میں، دوسرے مہینوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کو جو نسبت عطا فرما دی ہے کہ یہ ہم نے اس کو حرمت دے دی ہے، تو اس کی وجہ سے ان میں حرمت پیدا ہو گئی۔ کوئی شخص اگر اس کی عقلی توجیہ پوچھنا چاہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دوسرے گھروں سے اس کو ممتاز کر دیا، دوسرے جانوروں سے اس کو الگ کر دیا، تو یہ حکمت اگر آدمی پوچھنا چاہے یا عقلی وجہ سمجھنا چاہے تو وہ خود بے عقل ہے۔